ایک طرف پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے احتجاج کے لیے بھرپور طریقے سے موبلائزیشن کر رہی ہے اور اس میں اب صرف 20 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے بھی تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر آنے کی جو ہے وہ ایک کوشش وہاں سے ہو رہی ہے، پیغامات مل رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں حکومت نے تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی دے ہی دیا بطور CBM۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ اب ملکی سیاست ایک انتشار کی طرف جائے گی، یا ابھی بھی یہ 20 دن کا جو ٹائم ہے اس میں کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ کے لیے سپیس جو ہے وہ پیدا کر لی جائے گی؟ دیکھیں جی، آئیڈیلی تو یہی ہے کہ اسپیس کریٹ ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے یہ جو لیڈر آف اپوزیشن کی تعیناتی کی ہے، اس سے یقیناً ایک جو قدم تو حکومت نے آگے بڑھایا ہے، چھوٹا سا قدم آگے بڑھایا ہے۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں، اور ہم نے جو NDC میں بھی بات کی ہے، اصل CBM تو یہی بنتا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کی رہائی کی طرف جایا جائے۔ اگر آپ کم از کم خواتین کو جو ہے وہ رہا کرتے ہیں تو اس سے یقیناً ایک ماحول پیدا ہوگا، جس سے کہ ایک بات چیت کا ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ بات چیت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بات چیت کا ماحول ہونا بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس وقت یہ سمجھیں کہ اتنی تلخیوں کے اندر وہ بہت بڑا قدم ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ 8 فروری کو بھی کچھ حکومت کوئی اقدامات نہیں کرتی اور ٹمپریچر نیچے نہیں لاتی، تو کل آپ نے ایبٹ آباد میں دیکھا ہے بہت بڑا وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی آئی وڈ سے لوگوں کو گیدر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سہیل آفریدی۔ اور اگر یہ ایک مومنٹم بنتا جائے گا تو پھر پاکستان کے اندر جو تلخیاں ہیں بڑی بڑھیں گی، جو صحیح۔ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہی ہے کہ حکومت کیسے اس کو جو ہے وہ مینج کرتی ہے اور آگے اس کو جو ہے وہ کیسے لے جایا جاتا ہے۔ فواد صاحب، کوشش تو حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بات کی کہ ایک CBM کے طور پر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تحریک انصاف کو دے دیا گیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے مختلف بیانات بھی آئے ہیں جس میں انہوں نے آفر دی تحریک انصاف کو مذاکرات کی۔ تو اب میں خبر بھی دے رہا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ چند دن پہلے حکومت کے 2 طاقتور اور با اختیار وزراء نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو مل کر انہیں کہا کہ آئیں مذاکرات شروع کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور جب یہ آفر دی جا رہی تھی حکومتی وزراء کی جانب سے، تو اس میں تحریک انصاف کے جو رہنما اس ملاقات میں موجود تھے انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ جو آپ کو مذاکرات کا پیغام دے رہے ہیں، اس میں جو عسکری قیادت ہے اور میاں نواز شریف دونوں کی اس میں رضامندی شامل ہے، تو ان کے کانسنٹ سے ہی ہم آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، تو آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر ہے اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو ایک حکومتی کیمپ کے اندر اب ایک ضرورت، پہلے تو وہ کبھی فیل ہی نہیں کرتے تھے اس چیز کی اہمیت کو، کیونکہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے، کم از کم اب وہ اس چیز کو محسوس تو کر رہے ہیں کہ چلے مسائل کو حل کیا جائے، بات چیت ہو، کم از کم وہ سینیٹری حکومتی کیمپ میں تو پریویل کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 کیمپس ہیں، ایک ہے مفاہمتی کیمپ جو چاہ رہا ہے کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، دوسری طرف وہ ایک دھڑا ہے جو کہتا ہے نہیں جی ہم نے مزاحمت کے ذریعے ہی سارے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے دونوں طرف کون کون لیڈ کر رہا ہے، کون کون لوگ ہیں اس طرف، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں تو پھر مسئلہ پھر تحریک انصاف ہی اینڈ پہ آ رہا ہے کہ وہاں سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات ہے جو خبر آپ نے دی ہے وہ بالکل وہ ایک بڑی مثبت خبر ہے۔ اور ہم نے جو محسوس کیا ہے نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، یہ ایک پریویل کر رہی ہے۔ ایک یہ کیمپس تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، یہ صرف پیپلز پارٹی کا یا PTI کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ 2 کیمپ ہیں، کیمپ تو ہر جگہ پہ ہی ہیں، سوچ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ پریویل کر رہی ہے کہ بات چیت سے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ تو ایک بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ اور ہم نے جب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے یہ بات کہی تھی مذاکرات سے آگے بڑھنے کی، تو آپ کو پتا اس وقت تو کوئی ٹیکر ہی نہیں تھا۔ اب تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب لوگ ہی مذاکرات کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو گورنمنٹ کی طرف سے لپ سروس تو بہت ہوئی ہے، لیکن عملی اقدام ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آیا۔ اگر نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ رول ادا کریں گے اور ٹمپریچر نیچے لائیں گے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح سے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے میں نواز شریف صاحب نے رول ادا کیا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت بات ہے۔ اور اچکزئی صاحب نے بھی اگر ان سے رابطہ کیا ہے، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، وہاں تو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر موجود نہیں ہے، چونکہ تحریک انصاف کو تو 9 مئی اور 20 جون کے دوران ٹھڈے مکے مار کے ختم کر دیا گیا۔
تو اب وہاں پر ہر آدمی ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو چیئرمین ہی سمجھتا ہے. آپ دیکھیے کہ گوہر صاحب کا جو بیان آیا مذاکرات کی بات کی انہوں نے، تو اس کے اوپر ایک جونیئر منسٹر کے پی کے اٹھ کے کہتے ہیں کہ ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو معافی مانگنی چاہیے تھی. پھر آپ نے افغانستان کے اوپر دیکھا کہ سلمان راجہ کا کیا بیان ہے اور کے پی کی پارٹی کا کیا بیان. وہاں پہ تو ہر معاملے پہ ہی ایک ظاہر ہے کہ کوئی ایسا اسٹرکچرل جو رسپانس ہے وہ تو آپ نہ ایکسپیکٹ کریں، نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسا اس وقت کوئی ہے لیڈرشپ جو آپ کو ایک اسٹرکچرل جواب جو ہے وہ دے سکے. فی الحال تھوڑا بہت جو بھی حکومت نے رلائے کرنا ہے، اب دو ہیں، یا تو وہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ اوپر جو ہے وہ رلائے کر سکتے ہیں صحیح. کیونکہ انہوں نے کہا ہے وہ کروا لیں گے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیونکہ ایک بات بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھیں جو میری نظر میں اور عمران اسماعیل، محمود مولوی اور ہم لوگ جو سارے ہیں، ہماری نظر میں جو بنیادی سی بی ایم ہے وہ سیاسی ورکروں کی رہائی ہے. لیکن تحریک انصاف کے کل میں ایک ایم این اے صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی ہے اور پولیٹیکل ورکر کی رہائی ہے وہ تو ہمارے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اگر عمران خان اور جو ورکرز کی رہائی ایجنڈے میں نہیں ہے تو باقی اس وقت آپ اور کیا چاہتے کیا ہیں. لیکن جو مفاہمتی دھڑا ہے وہ تو کہتا ہے ہم نے حکومت سے بات کرنی ہے، تو ہمارا پہلا ایجنڈا یہی ہوگا خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی رہائی عمل میں لائی جائے. ہاں اگر نہیں، لیکن ان کے ایم این اے نے کل کہا ہے ہاں کسی پروگرام میں کہ صحیح. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو ایجنڈا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو تحریک تحفظ آئین نے جو اپنی بات ابھی تک کی ہے اس میں انہوں نے جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں یا خواتین پرزنرز ہیں ان کی رہائی کا باقاعدہ مطالبہ شامل نہیں کیا، صحیح ہے. جو کہ کافی جو ہے وہ سرپرائزنگ ہے میری نظر لیکن میں. ظاہر ہے فواد کیونکہ صاحب اگر دیکھیں نا، گفتگو شروع ہوتی ہے، مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے دونوں طرف سے ڈیمانڈ آتی ہیں، کہیں نہ نہیں کہیں ایسے معاملہ ہو نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ چیزیں سمر مانی ایسے جاتی ہیں، پھر نہیں، شروعات ہوتی ہے نہیں کہیں نہ کہیں سمر سے ایسے حالات کی. ہو ہی نہیں سکتا نا. مذاکرات کیسے آپ بیٹھیں گے اتنے بٹرنیس میں؟ اگر آپ نے مذاکرات میں بیٹھنا ہے تو پہلے حکومت کو کوئی پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کر کے کوئی جیسچر تو دینا چاہیے نا. آپ جا کے بیٹھیں گے، مجھے آپ بتائیے، بیٹھے تو پہلے بھی تھے اور اس بات کے اوپر ختم ہوگی کہ ہم نے عمران خان کو نہیں ملنے دینا. اور ابھی عمران خان کو ہم مل کے کریں گے بھی کیا؟ مجھے آپ بتائیں نا. ابھی اچکزئی صاحب جائیں گے، یہ جائیں گے، وہ عمران خان سے کیا وہ کہیں گے جی آپ اپنے سوشل میڈیا کے خلاف اور ان کے خلاف جو ہے بیان دے دیں اور عمران خان بیان دے دیں گے؟ ایسے نہیں ہونا لیکن فی نا. الحال تو اچکزئی صاحب جو ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کریں، وہ تو نیشنل گورنمنٹ کی بات کریں جو پچھلے ہفتے آپ نے بھی تجویز دی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 نکات پہ جو ہے وہ متفق کرنا ہے ملکی لیڈرشپ کو ساری ہاں کو. وہ کہہ رہے ہیں باقی مان جائے، خان صاحب کو میں خود جا کے ایگری کروا لوں گا کہ اتفاق رائے 5-6 نکات پر ہو جائے اور نیشنل گورنمنٹ بنا لی جائے، قومی حکومت بنا لی جائے، تو اس میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ تو کہہ رہے اب ہیں فی پہلے شہباز الحال صاحب کو چھوڑنی پڑے گی یہ حکومت. فی الحال نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا فیزیبل آئیڈیا ہے، اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اسپیشلی یہ جب انٹرنیشنل سینیریو جو ہمارے ارد گرد ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ قطعی طور پہ برا آئیڈیا نہیں ہے اور اسی طرف بڑھنا ہے. میری صرف سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو آپ ایسے حالات میں بیٹھیں کہ آپ کے ایک اتنا خوشگوار ہوں معاملات کہ آپ اس پہ آگے بڑھ سکیں. اب لیکن اگر آپ فواد صاحب یاسمین راشد لیکن فواد جو صاحب ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر یا حکومت سے باہر بیٹھ کر تو یہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے یا نون لیگ کے لیے انہیں تو قطعاً یہ سوٹ نہیں کرتا کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ ہو. وہ تو جو ایکسکلوسیو ایک وہ گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں، وہ کیوں کسی اور کو لائیں گے شراکت اقتدار میں؟ نہیں تو ہو سکتا ہے نیشنل گورنمنٹ میں آپ مان جائیں اور شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہ جائیں. ہوں. یہ تو کوئی ایسا بات نہیں ہے نا کہ وہ لازمی یہ تو نہیں ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے نیشنل گورنمنٹ کے. نیشنل گورنمنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہ آگے ڈیٹیلز کی بات ہے. صحیح ہو گیا. میری نظر میں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی بعد کی بات ہے. پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے. آپ دیکھیں جو عالیہ حمزہ ہیں، ہماری عائشہ بھٹا ہے، ختیجہ عائشہ ہے، جن کو بیچاریوں کو 3 سال ہو گئے ہیں وہ رول رہی ہیں. ہمارے جو یاسمین راشد ہیں 77 سال کی خاتون ہیں، کینسر سروائیور ہیں، 3 سال سے جیل میں ہیں. بشرا بی بی 18 مہینے سے جیل میں ہیں. یہ تو صرف چند خواتین ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. صحیح ہو اس گیا. کے تو بعد آپ کا جو گجرانوالہ کے سیاسی ورکرز ہیں جن کے پاؤں میں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے پاؤں میں جوتا پہن سکیں، وہ بیچارے 3 سال سے جیلوں میں ہیں. یہ لوگ جب تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، پی ٹی آئی کس منہ سے ان مذاکرات میں بیٹھے گی؟ اچھا دیکھیے فواد آپ نے صاحب ان کی چلیں بھی تو یہ تو ہو گئی نا مذاکرات نہیں والی نہیں سائڈ ہو مجھے گئی. جو نہیں لوگ سائڈ نہیں ہو بھرپور گئی. مزاحمت